رب العالمین نے فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو تم میں سے بیمار ہو یا سفر کے حالت میں ہم مسافر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں اپنی گنتی ہے اس کو کیا کرے، پورا کرے۔ اب ادھر سے رب العالمین فرماتے ہیں وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، ایک بندہ ہے بہت زیادہ کمزور ہے، ضعیف ہے، بوڑھی عورت ہے یا بوڑھا مرد ہے، کمزور ہے، ضعیف ہے، مشقت کے ساتھ تکلیف کے ساتھ وہ روزے رکھ سکتے ہیں، تو رب العالمین فرماتے ہیں کہ وہ پھر روزے نہ رکھے، وہ فدیہ دے دے، ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔ ایک روزے کے بدلے میں اگر انہوں نے ایک روزہ چھوڑا ہے تو صبح اور شام مسکین کو ایک مسکین کیا ہے، انہوں نے کھانا کھلانا ہے، فدیہ دینا ہے۔ اگر انہوں نے پورے مہینے کا روزے چھوڑ دیا ہے، 30 یا 29 روزے انہوں نے نہیں رکھے تو ان 29 روزوں کا انہوں نے کیا دینا ہے، فدیہ دینا ہے، مسکین کو کیا ہے، کھانا کھلانا ہے۔ ہر سمجھ میں ہے نا، صبح اور شام۔ اب یہاں پر بعض حضرات فرماتے ہیں کہ نماز کے اندر بھی 3 تبدیلیاں ہوئی ہیں اور اسی طرح روزے کے اندر بھی 3 تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ پہلے تبدیلی تو نماز کے اندر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 مہینے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ یہ قبلہ ہمارا بیت اللہ شریف بن جائے، تو پھر رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب آپ بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے۔ تو کتنے مہینے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی ہے بیت المقدس کی طرف؟ 16 مہینے، 16 یا 17 مہینے۔ یہ مدینے میں آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے اندر ہجرت سے پہلے جو نماز پڑھائی ہے نا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے طریقے کے اوپر پڑھائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ مبارک تھا نا وہ بیت المقدس اور کعبے کے کونے کی طرف تھا۔ سمجھ میں آیا نا؟ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں تشریف لے کے آئے تو مدینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 مہینے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھائی ہے۔ ایک تو پھر یہ تبدیلی ہو گئی کہ رب العالمین نے فرمایا کہ قبلہ کون سا بن جائے، کعبہ، کعبہ ہمارا قبلہ۔ تبدیلی یہ ہو گئی۔ دوسری تبدیلی یہ ہے کہ اذان پہلے مشروع نہیں تھا، نماز تو رب العالمین نے فرض کیا تھا لیکن اذان مشروع نہیں تھا۔ صحابہ ایک دوسرے کو بلا دیتے نماز کے لیے، آ جائے نماز کے لیے، الصلاۃ والسلام، نماز کے لیے آ جائے، لیکن ان کے اوپر یہ کام بڑا دشوار گزرا، مشکل تھا ہر کسی کو بلانا نماز کے لیے آ جائے۔ اب تو ہم اذان دیتے، اللہ کا شکر ہے، ایک مرتبہ اذان دے دے تو پورے محلے میں اگر 20-30 بندے ہو تو سب کو ہماری آواز پہنچ جاتی ہے۔ تو وہاں پر یہ لوڈ اسپیکر بھی نہیں تھے، دوسرا اذان جو مشروع نہیں تھا تو وہ ایک دوسرے کو انفرادی طور پر بلاتے تھے نماز کے لیے، ابھی نماز کے لیے آ جائے۔ پھر صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں صحابہ نے مشورہ کیا کہ اس کا کیا حل نکالنا چاہیے، تو کسی نے کہا کہ آگ جلانا چاہیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو آتش پرست کا کام ہے۔ کسی نے کہا کہ ڈنڈا اٹھا کر کے لہرانا چاہیے، کسی نے کون سا تجویز دی، کسی نے کون سا تجویز دی۔ اب اسی پریشانی کے اندر ایک صحابی ہے عبداللہ بن زید بن عبد ربی اس کا نام ہے، وہ سوئے ہوئے تھے تو اس نے دیکھا کہ ایک بندہ ہے اس کے ہاتھ میں ناقور ہے، تو اس نے کہا یہ بیچنا تو نہیں ہے، تو اس بندے نے کہا کہ اس کے ساتھ تم نے کیا کرنا ہے، تو اس صحابی نے کہا کہ ہم اس کے ذریعے لوگوں کو بلائیں گے نماز کے لیے۔ تو اس نے کہا خواب میں کہ میں تمہیں اس سے اچھا کوئی کام نہ بتاؤ، اس نے کہا بتا دیجیے، تو اس نے اذان کا طریقہ بتا دیا خواب کے اندر۔ کیا ہے اذان کا طریقہ؟ اس نے کہا کہ تم ایسا کہا کرو جب نماز کا ٹائم ہو جائے اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ مکمل اذان کا طریقہ اس نے بتا دیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد اس نے جس طرح ہم اقامت کرتے ہیں نا تو یہ طریقہ بھی اس نے بتا دیا کہ آپ نے جب نماز پڑھانی ہے، اقامت کرنی ہے تو اس وقت قد قامت الصلاۃ کے الفاظ آپ نے کہہ لے۔ تو یہ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش ہوئے اور اس نے سارا معاملہ بتا دیا کہ اللہ کے محبوب میں نے ایسے ہی یہ خواب دیکھا ہے۔ تو اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف لے کے آئے اور انہوں نے بھی کہا کہ اللہ کے محبوب میں نے بھی یہ خواب دیکھا ہے، جو خواب انہوں نے دیکھا یہ جو خواب میں نے بھی دیکھا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو فرمایا کہ آپ ایسے کریں، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ الفاظ آپ کہیں، وہ آپ کے پیچھے پیچھے یہ الفاظ دہراتا رہے، تو اسی طرح یہ اذان مشروع ہو گئی۔ تو یہ دوسرا طریقہ ہے نماز کے لیے۔ تیسرا طریقہ یہ تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے تو یہ صحابی آیا تو وہ یہ پوچھتے تھے کہ کتنی رکعتیں ہوئی ہے نماز کے اندر، وہ یہ پوچھتے تھے کہ کتنی رکعتیں ہوئی ہیں، تو بندے اس کو باقی صحابوں کو کہتے تھے کہ 2 رکعتیں ہوئی یا 1 رکعت ہوئی، تو وہ اپنا وہ 1 رکعت الگ پڑھ کر کے پھر آ کر کے نماز کے اندر شریک ہوتا تھا۔ تو اتنے میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کے آئے۔ جب وہ تشریف لے کے آئے تو اس نے کہا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس حالت میں پاؤں گا کہ وہ نماز پڑھاتے ہیں تو میں جا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہو جاؤں گا، الگ اپنا نماز نہیں پڑھوں گا۔ تو وہ آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، اس نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا دے تو وہ نماز میں شریک ہو گئی۔ بعد میں اس نے نماز اپنی الگ پڑھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کام حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے تم بھی آج کے بعد ایسے کام کرتے رہو۔ تو آج جو ہم نماز پڑھتے ہیں نا تو ہم اسی طریقے پہ پڑھتے ہیں کہ پہلے امام جب کھڑا ہوتا ہے نا تو مقتدی سے جو 2-3 رکعتیں چلی جاتی ہے تو وہ آ کر کے مل جاتا ہے،
پھر سلام پھرنے کے بعد اپنے وہ رکعتیں وہ کیا کرتے ہیں پورے کرتے ہیں. تو پہلے یہ ایسے نہیں تھا, پہلے اپنے الگ نماز پڑھ کر کے پھر آ کر کے امام کے ساتھ شریک ہوتے تھے. یہ 3 حالت نماز کی ہے. اب روزے کی کتنی حالت ہے؟ روزے کی بھی 3 حالت ہے. پہلے میں نے پہلے بھی کہا تھا ایک بیان میں کہ پہلے 3 روزے فرض تھے, ہر مہینے کے اندر 3 روزے فرض تھے. پھر رب العالمین نے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, یہ آیت رب العالمین نے نازل فرمائی. تو وہ پہلے روزے ختم ہو گئے اور رمضان کے جو روزے تھے وہ فرض ہو گئے. رمضان کے جو روزے تھے وہ کیا ہے وہ فرض ہو گئی. پھر رب العالمین نے فرمایا وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین. اب یہ رمضان کے جو روزے تھے نا یہ تو فرض تھے, لیکن جو لوگ یعنی طاقت رکھتے تھے ان کے لیے بھی چھوٹ تھی کہ وہ یا تو رمضان کا روزہ رکھے یا کیا فدیہ دے دے, یا رمضان کا روزہ رکھے یا فدیہ دے دے. ان کو چھوٹ تھی. ضروری نہیں تھا کہ تمام لوگ چاہے روزہ رکھے, بلکہ بعض لوگ روزے رکھتے تھے اور بعض لوگ کیا کرتے تھے فدیہ دیتے تھے, روزے نہیں رکھتے تھے. لیکن آج کل نہیں کرنا. پھر بعد میں رب العالمین نے یہ آیت فرمائی کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم. یہ آیت پھر بعد میں آ گئی کہ جو تم میں سے رمضان کا مہینہ پائے تو اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے. اب یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ روزہ رکھے یا فدیہ دے دے, بلکہ روزہ رکھنا ہی ضروری ہے. تو آج کل ہم کیا کرتے ہیں روزہ رکھتے ہیں. تو یہ دوسری حالت ہے. تیسری حالت یہ ہے کہ جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ پہلے جو امت ہے نا ان کے اوپر بھی روزہ فرض تھا, ہمارے اوپر فرض ہے. لیکن جب وہ عشاء سے پہلے جب وہ سوتے تھے تو وہ پھر دوسرے شام تک وہ کھانا بھی نہیں کھاتے تھے اور اپنی بیوی کے ساتھ جماع بھی نہیں کرتے تھے. تو ہمارے اسلام کا جو ابتدائی دور تھا تو اس وقت جو مسلمان تھے نا ان کے اوپر بھی یہی حالت تھی کہ وہ جب روزہ رکھتے تھے تو اگر انہوں نے عشاء سے پہلے کوئی چیز کھایا تو ٹھیک ہے, ورنہ اگر وہ سو گئے رات کو بھی جاگ گئے پھر بھی انہوں نے کوئی چیز بھی نہیں کھانا تھا, دوسرے شام کو آ کر کے انہوں نے کھانا کھانا تھا. تو ایک صحابی تھے ابو قیس اس کا نام ہے, وہ کام کاج کرتے تھے. شام کے وقت انہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا. جب شام کے وقت آئے تو انہوں نے گھر والے کو کہا کہ کوئی چیز ہے کھانے کے لیے. اس نے کہا کہ کوئی چیز بھی نہیں ہے, میں ڈھونڈنے جا رہی ہوں, مطلب افطار کرنے کے لیے کوئی چیز ڈھونڈنے لگی. تو یہ صحابی کام کاج کرتے ہوئے تھک گئے تھے تو ان کی آنکھ لگ گئی, ان کو نیند آ گئی. جب نیند آ گئی تو بعد میں اس کی بیوی آ گئی, انہوں نے دیکھا کہ یہ تو سویا ہوا ہے. تو یہ صحابی سو گئی. اب بیچارہ انہوں نے صبح بھی کوئی چیز بھی نہیں کھانا تھا کیونکہ ممنوع تھا کوئی چیز سحری کا وقت. تو انہوں نے صبح پھر روزے بھی اسی طرح رکھا بغیر کھائے پیے کے. دوپہر کے وقت بیچارے کے اوپر غش طاری ہو گئے اور کیا ہے بے ہوش ہو گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی تو آگے پھر رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. پھر یہ آیات نازل ہو گئی کہ آپ لوگ صبح کے وقت سحری کر سکتے ہو. تو 3 حالت روزے کی ہے کہ 3 مرتبہ روزے کے اندر تبدیلی ہوئی ہے اور 3 مرتبہ نماز کے اندر تبدیلی ہو گئی ہے. تو یہاں پر بھی یہ ہے کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. جو تم میں سے طاقت رکھتے ہیں روزہ رکھنے کی تو کیا ہے وہ اگر روزہ رکھتے ہیں تو اگر انہوں نے روزہ نہ کرے کوئی بات نہیں ہے, لیکن انہوں نے کیا کرنا ہے مسکین کو کھانا کھلانا ہے. پھر تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہاں پر یہ معنی ہے کہ جو طاقت نہیں رکھ سکتے ہیں. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت وہ فرماتے ہیں وَعَلَى الَّذِينَ لَا يُطِيقُونَهُ, وہ لوگ کہ جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھ سکتا تو وہ کیا کرنا انہوں نے فدیہ دینا ہے مسکین کو. اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں آپ لوگوں نے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا ہے اور عید الفطر والے دن آپ لوگوں نے فدیہ دینا ہے, ایک قول. دوسرا یہ ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا, وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں نے دن کو روزہ رکھنا ہے اور شام کے وقت مسکین کو فدیہ بھی دینا ہے. روزے بھی رکھنا ہے اور ساتھ کیا کرنا ہے فدیہ بھی دینا ہے. تو یہاں پر اب یہ آیات جو ہے نا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیات کوئی منسوخ نہیں ہوا بلکہ شروع سے یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو بوڑھا ہے, مرد ہے یا کمزور عورت ہے. تو یہ ان کے بارے میں رب العالمین نے نازل فرمایا ہے. روزہ نہیں رکھ سکتا ہے کمزوری کی وجہ سے تو انہوں نے ایک مسکین کو کیا ہے کھانا کھلانا ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ.